اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ 5 غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ آج ان 5 غلطیوں کی نشاندہی میں کرنے لگا ہوں جو عموماً اکثر لوگ کر دیتے ہیں، اور شاید کہ غلطی کرنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس سے یہ غلطی سرزد ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نماز کا کامل ہونا انتہائی ضروری ہے، اور جب بھی نماز پڑھی جائے تو غلطیوں سے بچ کر کے مکمل طریقے سے سیکھ کر نماز پڑھی جائے۔ تو امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے جو غلطیاں کی جاتی ہیں، اس میں پہلی غلطی ہے کہ اپنی نیت میں امام کی ابتدا کو شامل نہ کرنا، امام کی اتباع کو شامل نہ کرنا۔ بہت سے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے تو دل کے ارادے میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعات پڑھ رہا ہوں، سنتیں ہیں، فرائض ہیں، نفل ہیں، واجبات ہیں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ وقت کا تعین ہونا چاہیے، اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس نیت کے اندر امام کی ابتدا کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ نماز میں اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں، اس امام کی ابتدا میں ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ضروری ہے، تو اس لیے نیت کے اندر، امام کے پیچھے بھی نیت کے اندر امام کی ابتدا کو شامل کیا جائے گا۔ دوسری غلطی جو کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے تکبیر تحریمہ نہ کہنا۔ بہت سے لوگ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، لیکن زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتے۔ تو اس لیے زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ اگر شور شرابہ نہ ہو تو اتنی آواز ہو کہ آپ کی اپنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ سکے۔ تیسری غلطی یہ کی جاتی ہے عموماً کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، ابھی امام اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، مقتدی نے پہلے ہی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے ہوتے ہیں، امام سے پہلے، امام سے سبقت کر جاتا ہے۔ تو اس لیے امام کی اتباع کرنی ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا، امام سے سبقت نہیں اختیار کرنی۔ جب امام تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہے اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا اور مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، اور اس کے بعد امام قرات کرے گا۔ اب یہ قرات بلند آواز سے بھی ہو سکتی ہے، آہستہ آواز سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب فجر کی نماز ہے تو بلند آواز سے قرات ہوگی، ظہر اور عصر کی نماز ہے تو آہستہ آواز سے قرات ہوگی، اور مغرب اور عشاء ہے تو بلند آواز سے قرات ہوگی۔ اور 2 رکعات کے اندر اگر بلند آواز سے قرات ہے تو دوسری 2 رکعات کے اندر جو ہے وہ آہستہ آواز سے قرات ہے۔ اس ساری صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ امام قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، 7 سورت ملائے گا، اور مقتدی جو ہے وہ خاموش کھڑا رہے گا، اور خاموشی سے اگر قرات اونچی آواز سے کی جا رہی ہے تو سنے گا، وگرنہ وہ امام کی اتباع اور امام کی اقتداء میں کھڑا رہے گا، اور امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ امام اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی بھی اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔ چوتھی جو غلطی عموماً کی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو مقتدی بھی کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو یہاں مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ امام جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا۔ رکوع اور سجدوں کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ ایک رکعت اس طریقے سے، دوسری رکعت ہے وہ بھی اسی طریقے سے ادا ہوگی۔ جب تشہد پر بیٹھیں گے تو التحیات امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ درود شریف امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ دعا امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، اور دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا
تو مقتدی بھی اس کی ابتدا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو، اور یہ غلطیاں ہیں۔ تو اس کے اندر جو پانچویں اور بڑی اہم غلطی ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے، وہ امام سے سبقت کر لینا، امام سے آگے بڑھ جانا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ابھی پورا نہیں ادا ہوا، مقتدی پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ امام کی اتباع اور اقتداء کی جائے۔ تو بہرحال یہ غلطیاں عموماً کی جاتی ہیں، ان سے بچا جائے، اور یہ پورا طریقہ کار ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔